ملزم فرار ہوا تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ ہر صورت اسے تحویل میں لینا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا منظر تھا جب ایک خاتون کے ریپ اور بلیک میلنگ کا ملزم ضمانت منسوخی کے بعد کمرہ عدالت سے فرار ہونے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے۔ ایسے کئی معاملوں میں اکثر پولیس کی عدم توجہ، بھیڑ اور ملزمان کی پھرتی ان کے عزائم کامیاب بنا دیتی ہیں، مگر اس بار کچھ مختلف ہوا۔ ملزم کے پیچھے خاتون پولیس اہلکار نے دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ جوان سال ملزم دوسری منزل کی سیڑھیاں اتر کر غائب ہوتا، اس اہلکار نے نہ صرف اس کو دبوچ لیا بلکہ دھکا دے کر اس کا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ ملزم مزاحمت کرتا رہا اور پولیس اہلکار کو چوٹ بھی لگی، مگر اس نے ملزم کے ہاتھ کمر کی طرف موڑ دیے اور موقع پر موجود لوگوں میں سے ایک سے چادر لے کر ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ دیا، یعنی ملزم اب دوبارہ پوری طرح پولیس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ گزشتہ دنوں یہ منظر لاہور ہائی کورٹ میں کئی لوگوں نے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عینی شاہدین کا خیال ہے کہ ملزم فرار ہو جائے گا، مگر ان کی نظروں کے سامنے خاتون افسر ملزم کو بازوؤں سے پکڑ کر ہائی کورٹ سے باہر لے گئی، جہاں پولیس کی باقی نفری موجود تھی۔ آخر میں وہ ملزم کو حافظ آباد لے جاتے ہیں۔ سبطین شاہ نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ ملزم خاتون پولیس اہلکار کی گرفت سے فرار ہو جائے گا۔ ویسے بھی ایک خاتون کی جانب سے ایک جوان مرد کو قابو میں رکھنا مشکل ہی ہوتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر خاتون افسر نے ملزم کو اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا۔ ایک اور عینی شاہد سلطان محمود کہتے ہیں کہ انتہائی بہادر خاتون افسر نے تنے تنہا ملزم کو پہلے دیوار کے ساتھ دھکا دے کر دبوچا اور پھر اس کے ہاتھ کس کر باندھ کر عدالت سے باہر بھی لے گئیں۔ اس کو چوٹ بھی لگی مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ بظاہر یہ ناقابل یقین، مگر یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس خاتون افسر کی ہمت کو سلام پیش کیا گیا۔ جیسا رانا بلال نامی صارف نے لکھا کہ پولیس کے اعلیٰ حکام کو ایسی بہادر بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جبکہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں کسی کو، مگر کون ہے یہ بہادر خاتون؟ یہ ضلع حافظ آباد کی سب انسپیکٹر مہوش اسلم ہے، جو اس وقت شعبہ تفتیش میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ اپنے ضلع کی پہلی خاتون پولیس افسران میں سے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس شخص پر ایک خاتون کے ریپ اور بلیک میلنگ کا الزام ہے۔ میں طویل عرصے سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اگر یہ اب فرار ہو جاتا تو شاید اس کو جلد پکڑنا ممکن نہ ہوتا، اس لیے میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ اس کو ہر صورت تحویل میں لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مہوش اسلم کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ریپ کا ایک اور مقدمہ جولائی میں درج ہوا تھا۔ عدالت سے گرفتار ہونے والے ملزم اور اس سے پہلے گرفتار ہونے والے ایک اور ملزم نے مل کر ایک غریب اور لاچار خاتون کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فنڈز دلانے کے بہانے دھوکے سے بلا کر ریپ کیا تھا۔ مہوش اسلم کا کہنا تھا کہ نہ صرف ریپ بلکہ اس خاتون کی ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ مذکورہ خاتون انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ مہوش اسلم کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد ہم نے فوراً تمام ثبوت اکٹھے کیے جس پر بڑا واضح ہے کہ ملزمان کون ہیں۔ ایک ملزم پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا ملزم جس کو ہائی کورٹ لاہور سے ضمانت منسوخی کے بعد گرفتار کیا گیا، کافی عرصے سے مختلف طریقوں سے اپنی گرفتاری ٹال رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ اگر یہ لاہور ہائی کورٹ سے فرار ہو جاتا تو پھر یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی چکر چلاتا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا۔ ویسے بھی ایسے ملزمان کسی رعایت کے مرتکب نہیں ہوتے، ان کو ہر حال میں عدالت کا سامنا کرنا چاہیے۔ مگر مہوش نے تنہے تنہا اس ملزم کو کیسے قابو کیا؟ اس پر وہ بتاتی ہیں کہ بظاہر ملزم مجھ سے طاقتور لگتا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ سچ کی طاقت تھی اور میرے پاس ایسا جذبہ تھا کہ میں نے ملزم کو فرار ہونے نہیں دیا۔ موقع پر ملزم نے فرار ہونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کافی دیر تک وہ گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس موقع پر ایک خیال جو ان کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ پولیس فورس میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ میرے ہاتھ سے کوئی بھی سماج دشمن عناصر بچ نہیں پائیں گے۔ کئی منٹ کی جدوجہد کے بعد اس نے ہمت ہار دی اور میں نے اس کو پکڑ کر ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر لے گئی۔ ہمیں ماضی میں ایسا سننے کو ملا ہے کہ ملزم عدالت کے احاطے میں ہی پولیس سے خود کو چھڑوا کر بھاگ گیا اور اب پولیس کو اس کی دوبارہ تلاش ہے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان وقاص نذیر نے بتایا کہ جیسا جذبہ مہوش نے دکھایا، فورس اپنے کسی بھی افسر چاہے وہ مرد ہو یا خواتین اس طرح کے جذبے کی توقع کرتی ہے۔ پنجاب پولیس ان کی بہادری کی قدر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس اہلکاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر کسی بھی مرحلے پر اپنی تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو فرار ہونے نہ دیں۔
महविश असलम कहती हैं कि हमें दौरान तरबियत मुल्ज़िमान से निमटने, पकड़ने और छापे मारने की तरबियत दी जाती है। इनके मुताबिक वो शोबा तफ्तीश में काम करती हैं, इसलिए उन्हें तनहा भी इस मुल्जिम से डर नहीं लगा। महविश असलम कौन है? महविश असलम का ताल्लुक हाफसाबाद के इलाके पिंडी भटिया से है। उनके वालिद एक किसान हैं और वो 3 बहनें और 1 भाई हैं। वो बताती हैं कि हमारे वालिद ने शुरू से ही हम बहनों की तालीम और तरबियत को हर काम से ज़्यादा अहमियत दी। हमारे इलाके और ख़ानदान में हम पहली 3 बहनें हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गईं। वो कहती हैं कि वालिद अपने काम छोड़कर हमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और इम्तिहानात के लिए लेकर जाया करते थे। लोग कहते थे कि ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है। तंज भी करते थे तो वालिद कहते थे कि बेटा ना भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो मजदूरी कारोबार कर लेगा, बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा, ये सबसे बेहतरीन जहेज है। महविश ने पुलिस फोर्स 2015 में बतौर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन की। हमारे पूरे जिला और इलाके में मुझसे पहले कोई भी खातून पुलिस अफसर नहीं थी। मेरी वालदा एक घरेलू खातून है। जब मैंने पहली मर्तबा वर्दी पहनी तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे वर्दी से डर लगता था, अब तो वर्दी मेरे घर में आ गई है। वालिद की आंखों में आंसू आ गए थे।